ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ پریکٹیکلی اہل سنت اور اہل تشیع نے جو جو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر خوش ہیں. حدیث افک کے ایشو پہ اہل سنت جب سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اسی کی آڑ میں جنگ جمل کا بھی دفاع کر جاتے ہیں، جھوٹا، جو کہ ایک واقعی صحیح الزام تھا. اور دوسری طرف اہل تشیع جو ہیں وہ جنگ جمل کے الزام کو جو کہ صحیح تھا اس سے پھر غلط رزلٹ نکال کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کرتے ہیں. لہذا یہ افک اور جنگ جمل والا ایشو یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہے، ان دونوں کو بیک وقت ڈسکس کرنا ضروری ہے. ادروائز آج جو اس وقت ایشوز بھائیو، واقعہ افک جو ہے یہ سیدہ عائشہ پر جھوٹا الزام تھا اور بہتان تھا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات نازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کر دیا. لہٰذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تہمت لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن حکیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے قیامت تک کے لیے. لیکن جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کی وہ اجتہادی خطا ہے، اور انشاءاللہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری سے ہوں گی اور صحیح مسلم سے، میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ. جنگ جمل کا الزام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وعلیہ السلام. تو ان کا جو خروج ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وہ خطا پر مبنی ہے، اور ہم اجتہادی خطا اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی اور سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. اور جب کوئی شخص اپنی غلطی سے اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. صحیح الاسناد حدیث اس پہ ملتی ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں جنگ جمل کے حوالے سے سیدہ عائشہ کے اوپر لان تان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ چونکہ ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبی خبریں دی تھی، وہ آج آ بھی جائیں گی. ان احادیث کو بیان کرنا کوئی ظلم نہیں ہے. اگر ان احادیث کو بیان کرنا ظلم ہے تو وہ شخص پھر اپنے ایمان کی فکر کرے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں ارشاد فرمائی تھی. یعنی دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفٹ کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے لیے تو مصیبت بنی ہوئی ہے. ہمارا سعودی عرب سے ریال آنے بند ہو جائیں گے اور ایران والے کہیں گے ہمارا ایران سے آنا چندہ بند ہو جائے گا جو شیعہ ہے. تو ان بچاروں کے چندے آج کل جڑے ہوئے ہیں ان دو ملکوں کے ساتھ، اور وہ دو ملک جو ہیں وہ خود تو سکون میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں انہوں نے سنی شیعہ فساد کا جو ہے نا ایجنڈا لانچ کر دیا ہوا ہے، اور جو ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر دے مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے الحمدللہ ہماری دعوت کو دنیا میں پہنچایا ہے، لوگوں تک حق بات الحمدللہ. یہ بھی بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. کہتے ہیں جی قیامت دن پوچھا نہیں جائے گا. پوچھا جائے گا. پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احادیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں، مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا. سنیے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ایمان اور نفاق کا فرق سیدنا علی کی ذات ہے. لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ؟ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر میرے بھائیوں، یہ ہے کتاب دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائل صحابہ کے ٹاپک کے اوپر،
امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ. یہ پہلی دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر والوں نے شائع کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1903 احادیث ہیں. دنیا میں اس سے بڑی فضائل صحابہ کے ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں ہے. اسی فضائل صحابہ کتاب کے اندر 2 موقوفاً احادیث ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام سے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 نمبر اور 920 نمبر. کیونکہ میں اسی ترتیب سے بیان کروں گا، میں نے نمبر بھی مکتبۃ الشاملہ کے بتائے. یہ اردو ترجمے والا جو ہے اس میں نمبر ہے 964 اور 952 نمبر. کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، حد سے آگے بڑھ کر ایگزیجریٹ کر کے. اور دوسری روایت میں آیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جس سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ناصبی اور رافضی، بغض رکھنے والے ناصبی اور محبت میں غلوف کرنے والے رافضی. اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں. ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مسجدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں. تو یہ میرے بھائیوں 2 روایتیں ہیں، اور یہ روایتیں سیدنا علی سے ہیں. ان کا اپنا قول ہے، اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ اگر کوئی صحابی اپنے ریفرنس سے کوئی بات بیان کرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیے اور وہ مستقبل کی خبر سے متعلق ہو، تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے. یہ آپ نے ہی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حوالے سے ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں. مسند احمد کے اندر، طبرانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین بھی موجود ہیں کہ میری امت میں علی جو ہے وہ عیسیٰ ابن ابی طالب کی مثل ہے کہ یہودی جو ہے ان سے بغض رکھ کر ہلاک ہوئے، اور نصارہ جو ہیں وہ ان کی محبت میں غلوب کر کے. لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، بار سپورٹیو ہیں. میں نے صحیح روایتیں جو تھیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب اس میں سے آپ کو بتا دی. اور میرے بھائیوں اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑا ایک کام کیا ایک اور محدث نے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 احادیث یعنی 20% آف صحیح مسلم اس شخص سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور وہ ہے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفى 235 ہجری، المصنف ابن ابی شیبہ. اور میرے بھائیوں اس کا جو ہے آخری چیپٹر ہے ہی کتاب الجمل ہے. یہ بھی فرحان بھائی دکھائیے گا کتاب الجمل. یہ کتاب الجمل چیپٹر ہے جس کے اندر 3 باب ہیں. پہلا باب جو ہے سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر کا سیدنا علی کے خلاف نکلنا یعنی جنگ جمل، اس کے بعد جنگ صفین، اور پھر جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی، جنگ صفین جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی. تو یہ تینوں سب چیپٹرز اسی کتاب الجمل کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جمل سے ہی سارے فتنے شروع ہوئے. المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ آخری چیپٹر ہے. 187 آثار جو ہیں موجود ہیں. اور اس کو کہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پر چڑھے اور سب سے اوپر والی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. امام بخاری نے ان کا خطبہ حضرت عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں ڈالا ہے. کیسا حق کا ٹیکا لگایا، عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں خطبہ ڈال دیا. کتاب الفتن میں بھی ڈالا 7100، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے چیپٹر میں. عمار ابن یاسر نے احترام کرتے ہوئے حسن کو پہلی سیڑھی پہ بٹھایا، خود دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور کہا کہ لوگوں، سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر بصرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں مکے سے نکل کر. قصاص عثمان کا مطالبہ تھا تو امیر المومنین کا ہیڈ آفس تو مدینہ تھا، مدینے آتے، مدینہ اور بصرہ کی طرف. لیکن مسئلہ کچھ اور تھا. سیدہ عائشہ کو ورغلایا گیا تھا. انٹینشن بیچ میں اور لوگوں کی تھی، اپنی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں خواہشات تھی جن کی وہ پیروی کے لیے سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا انہوں نے. تو سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر روانہ ہو چکے ہیں بصرہ کے لیے،
اور اللہ کی قسم عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. اب عمار بن یاسر نے احترام نہیں جانے دیا. کیا کہا؟ دنیا میں بھی بیوی ہے تمہارے نبی کی اور آخرت میں بھی, یعنی جنتی عورت ہے. لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. اندازہ کریں, اللہ کی اطاعت اور عائشہ کی اطاعت اپوزٹ آ گئے ہیں. اب تمہارا امتحان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اللہ کی اطاعت کیوں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو حکمران بنا ہو اس کی بھی اطاعت کرو. تو حاکم وقت جو خلیفۃ المسلمین ہو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں داخل ہے, لیکن وہ اوپن نہیں ہے. اس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ, اور وہ ہم نے پلٹا دیا ہے. اللہ اور اس کا رسول گواہی دے رہے ہیں کہ علی حق پہ ہے, وہاں پہ پلٹا کے دیکھ لیں. تو اللہ نے آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہو. تو یہ الحمدللہ امام بخاری نے زبردست کام کیا. اور اگر وہ آج کل کے ریال والا معاملہ ہوتا تو وہ آدھی حدیث لکھتے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. اتنی حدیث بھی کافی تھی نا. لیکن امام بخاری نے حق کا ٹیکا امت کو لگا دیا کہ اللہ نے آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یہ عمار بن یاسر کا خطبہ امام بخاری نے عوام الناس کے لیے لکھا ہے. یعنی کل تک ہم لوگوں کہتے تھے حدیثیں پڑھیں, بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے, تو لوگ خوش ہوتے تھے. جب ہم یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی احادیث تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے, گھوڑا ہو جائیں گے. یہ بات کوئی بریلوی دیوبندی کر رہا ہو یا شیعہ کر رہا ہو تو بات سمجھ آتی ہے. اگر اہل حدیث بھی یہ بات کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے اوپر تو 4 تکبیریں پڑھ کے جو ہے نا ان کو دفنا دینا چاہیے, اس طرح کے لوگوں کو کہ جن لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے. تو ہم بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور آل امیہ کی بدماشی کے خلاف جو احادیث ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. بلکہ امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. صحیح مسلم کا مقدمہ ہے, مسئلہ 156 میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے الحمدللہ. اچھا, اب میرے بھائیو چھٹی حدیث, تھرڈ لاسٹ آج کی, صحیح بخاری سے, وہ بھی یہ بھی بخاری سے, اور بخار چڑھ جائے کسی نو کنزیکٹیو تیسری حدیث بخاری سے 4425. اچھا, اور یہ واقعی بخار چڑھانے والی حدیث ہے. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ایک ہے ابو بکر, یہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بڑا نفع پہنچا. میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف, لیکن پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. میں کہتا ہوں یہ تھے صحیح اہل حدیث اور اہل سنت. ایک حدیث یاد آ گئی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایران کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا, کسرا. تو ایران والوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی, کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتی وہ قوم جو اپنی لیڈرشپ کسی عورت کے حوالے کر دے. تو جب ان لوگوں نے عائشہ کو اپنا لیڈر بنایا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیں, اور یار وہ کوئی ایران سے کوئی چندہ کھانے والے لوگ نہیں تھے, یہ صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو چندہ نہیں آتا تھا ایران سے. آج کل کو ہوتے تو کہتے نہیں ہم چندہ لبیتا بولے. تو آپ رضی اللہ عنہ کا میں پھر عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے. بہت بڑی بات ہے. اب میرے بھائیوں آخری 2 احادیث کریٹیکل احادیث ہیں 7ویں اور 8ویں جنگ جمل کے ریفرنس سے, اور انشاءاللہ اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. اگلی دفعہ واقعہ افک کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام پر جو جھوٹی تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے, اور ان کے دفاع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات. یہ آخری 2 احادیث پرٹیکولرلی جنگ جمل میں حدیث حوب کے نام سے مشہور ہے. حدیث حوب, ہا حلوائی والی ہے. یہ ویسے اردو میں حواب لکھا ہوتا ہے تو لوگ اسے حواب پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ اصل میں جو الف ہے نا اس کے اوپر حمزہ اور اس کے اوپر پھر زبر ہے,
یہ لفظ ہے ہو اب، ہواب نہیں ہے، لکھنے میں ہواب ہوگا لیکن وہ الف کے اوپر زبر ہے، کھڑی زبر نہیں ہے، ہو اب. یعنی انگلش میں اس کو میں رومن میں اگر وہ پروناؤنس کروں HOW ہو اب، ABB اب، ہو اب، تو اس لیے ہوب بولا جاتا ہے اس کو تیزی میں. وہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا وہ تیزی سے بولی جاتی ہے، ہوب. یہ ہے حدیث ہوب جو مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 52 اور صفحہ 97 پر موجود ہے. 2 طریق اس کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24,299 24299 اور 24698. اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے. یہ لفظ ابن حبان ہے، ہم ویسے ابن حبان کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں، مولوی پھر غلطیاں کرتا ہے، میں مولویوں سے بیان کرنا. ابن حبان صحیح ابن حبان میں اور مسند البزار میں، مجمع الزوائد میں، المستدرک للحاکم میں اور دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہے. ان ساری کتابوں کے اندر یہ 6 کی 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے اور 6 کے 6 ائمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اور یہ سارے اس کے طریق ایک جگہ پر دور حاضر میں اہل سنت میں اہل بیت کی محبت کے امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفى 1999 عیسوی، جو محدث اعظم سعودیہ تھے. پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہو، انہوں نے نکال دیا. لیکن دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی، چاہے مدینہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ مکہ کی ام القریٰ یونیورسٹی ہو، سب یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی اس وقت استاد ہیں سب ان کے شاگرد اور طفل مکتب ہیں ان کے سامنے. شیخ ناصر الدین البانی. اچھا ہے وہ بھی آئنسٹائن صاحب میرے یار، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے، گھڑی ساز تھے. کہتے ہیں ڈگری لے کے آؤ. بھائی ڈگری تو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے. شیخ البانی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی، گھڑی ساز تھے. ان کے والد کی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان تھی، پاس ایک لائبریری کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، پڑھتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دی. اس لیے جو آج عرب کے صوفی سب سے بڑا اعتراض البانی پہ ہی کرتے ہیں کہ جی یہ نان مولوی ہے، یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا. اور یہاں کہتے ہیں محدث اعظم جناب بخاری وقت. اب میں نے شیخ البانی کی جو اہل بیت سے محبت کی حدیث کھولی ہیں نا، ان قریب کہیں گے یہ رافضی تھا، نعوذ باللہ. تو انشاءاللہ یہ لعنت بھی ان قریب پڑ جائے گی ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہ ان کو کیا. تو شیخ ناصر البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ، السلسلۃ الصحیحہ للبانی، مولوی ہستے میں بول رہے ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر حدیث لی ہے. حدیث حوض پہ پورا باب باندھ کے سارے طریق 10 صفحوں کے اوپر اس کے سارے طریق جمع کیے اور اس پہ ڈیٹیل بحث کی. اور وہ بھی انشاءاللہ میں ورڈ بائی ورڈ آج بتاؤں گا آپ کو. صفحہ نمبر 767 سے 776 تک کل 10 پیجز پر یہ حدیث حوض انہوں نے لی. اور دلائل النبوہ میں آپ کو یہ ساری روایتیں جنگ جمل صفین نہروان کی مل جائیں گی. 3286 احادیث امام بہیقی نے نبوت کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر لی ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے. آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دلائل النبوہ کی یہ حدیثیں ہیں جنگ جمل نہروان اور صفین والی، جس کو کہتے ہیں بیان نہ کرو. یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، وہ بھی ایٹم بم ڈگ پہ آئے نہ تھے الحمدللہ. المستدرک للحاکم کا بھی ترجمہ بریلویوں نے کر دیا ہے اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق انہوں نے اس کو غالباً 8 یا 9 جلدوں کے اندر، لیکن PDF نہیں اس کا آیا، البتہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. امام ذہبی کی اس میں تحکیم بھی لگی ہوئی ہے، امام حاکم کی تحکیم کے ساتھ ساتھ. تو یہ تمام 6 کتابوں کے میں نے حوالے دیے. حدیث حوض. قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب کہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا
اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اسے نبوت کی دلیل بنایا کہ حدیثہ بیان نہ کرو، کیونکہ امام بیہقی کے زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے، اس لیے انہوں نے کتاب لکھی، ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی 3286 احادیث دلائل النبوہ پہ۔ امام بیہقی نے، جو امام حاکم کے استاد ہیں، المتوفہ 458 ہجری میں فوت ہوئے امام بیہقی، تو یہ امام بیہقی نے نقل کی۔ اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273، اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی، ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے، کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی، اور وہ پھر اس جنگ سے بال بچے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی، باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے، یہ کہ یہ بچ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، کاش مجھے پتہ ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو، باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، اللہ نے نام نہیں بتایا تھا، ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتہ ہے، اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام۔ تو یہ جو حدیث حوب ہے میرے بھائیوں، اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے، چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفہ 405 ہجری، امام ابن حبان ہو المتوفہ 354 ہجری، اور امام بیہقی ہو المتوفہ 458 ہجری، امام ذہبی ہو المتوفہ 748 ہجری، امام حیثمی ہو ابن حجر اسقلانی کے استاد المتوفہ 807 ہجری، امام ابن حجر اسقلانی ہو 852 ہجری المتوفہ، یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفہ 1999 عیسوی، یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور دور حاضر میں شیخ شعیب آرنوت ہوں یا ہمارے جیلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان کے لیے دعائے خیر کروں گا، اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں، وہ تو ہمارے جیلم شہر کے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے۔ تو بہرحال ہم تو علمی قدر کرنے والے، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے درس سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، 1 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے، ورنہ ان کی طرح یہ ہم ذلیل کام کریں تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ سننے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حدیث حوب جو ہے نا جی، اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے۔ یہ جناب فرحان بھائی ذرا دکھائیں تاکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ہماری پارٹی میں آ جائیں۔ یہ میرے بھائیوں ان کا رسالہ ہے ماہنامہ السنہ 70 نمبر۔ یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں، اب ویسے ان کے بہت خلاف ہیں، نجی محفلوں میں کہتے ہیں شیخ زبیر کو علی نے گمراہ کیا اور علی کو شیخ زبیر نے گمراہ کیا۔ یہ ہمارے پاس سکہ راوی موجود ہیں، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، ان ویڈیو میں رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم کہتے ہیں جو ویڈیو میں کہتے ہیں وہی وہ اپنے باطن میں بھی ہو جائیں۔ یہ انہوں نے حدیث حوب کے اوپر اس السنہ 70 نمبر میں، اس میں جو آخری ہیڈنگ ہے قارئین کے سوالات، ویسے انہوں نے ہیڈنگ نہیں بنائی حدیث حوب، ہونا چاہیے تھا یہاں ہیڈنگ بناتے، قارئین کے سوالات، اس میں حدیث حوب کا انہوں نے دفاع کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے لکھا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا تو انہوں نے اس حدیث کا دفاع لکھا کہ تمام محدثین حدیث حوب کو، یہ کتے بھونکنے والی حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج کی 8ویں اور آخری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا، وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1391۔
یہ بھی صحیح بخاری سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب نزا کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو، جو صحابی بھی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، ان کو بلا کر وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا، بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد قبرستان میں دفن کرنا، جو روضہ شریف کے بالکل سامنے ہے. میں نہیں چاہتی کہ ان تین ہستیوں کی وجہ سے، ابو بکر، عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شوہر بھی تھے، ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. یہ کتنی خوش نصیب ہے، ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، باقی امہات المومنین کے ساتھ. بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,772 ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی. یہی الفاظ ہیں جو بخاری والے ہیں کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے. فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا. یہ ویسے میں احتراماً یہ لفظ بول رہا ہوں، احدثت، ویسے اس کو آپ یاد کریں، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے. سیدہ عائشہ نے عاجزی کے طور پر اپنے لیے لفظ استعمال کیا. ظاہر خلفائے راشدین کے خلاف خروج تو بدعت تو ہے، لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا. اور ظاہر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو ان کو یہ چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہوں وہ اس طریقے سے حوض والا معاملہ بھی ہوا. اور پھر اس حدیث حوض کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے. اس میں الفاظ یہ ہیں، پھر حضرت زبیر نے جو ہے، جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں، آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی، کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا. جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا، خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، تو وہ ان کو لے گئے. بہرحال شرمندہ تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے 474 نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کیے ہیں حدیث حوض کے 10 صفحوں کے اوپر، 767 سے 776 تک. اور پھر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں نا وہاں پہ، میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کیے ہیں. امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب میں سے انہوں نے وہ نقل کیا کہ اما عائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے، تو ہی مجھے روک لیتا. ان کا اماں تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو نے کدھر روکنا تھا اگر میں روکتا بھی. سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پہ 2 سے 3 منٹ میں حدیث بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی گفتگو ہوگی. سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیے. ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہے ام سلمہ. 62 ہجری میں فوت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 51 سال تک زندہ رہی. واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے، واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں، یعنی سیدنا حسین کے بعد فوت ہوئی ہیں. تو ام سلمہ، ان سے متعلق حدیث ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4628، جسے امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ابو ثابت. وہ کہتا ہے کہ میں جنگ جمل میں سیدنا علی کا ساتھی تھا، اور جب میں لڑائی کے لیے میدان عمل میں اترا تو سامنے میں نے جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ نبی کی بیوی ہے، پھر سیدنا علی اس طرف تھے، یہاں پہ بھی سیدنا علی ہے. تو میں جو ہے وہ
اس وقت دوگلے پن کا شکار اس اعتبار سے ہو گیا کہ دل اس طرف جائے یا اس طرف جائے. میرے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر میں نے نماز کا وقت آیا, اللہ کی طرف رجوع کیا, تو پھر ظہر کی نماز کے بعد اللہ نے میرا دل جو ہے نا اس طرف مضبوط کر دیا کہ علی ہی حق پر ہے. تو بہرحال ہم نے جنگ کی, ہم جیت گئے. اس کے بعد یہ پھر ام سلمہ کے پاس مدینہ شریف میں آئے. ام سلمہ کو آ کر سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں. ابو ذر غفاری تو پھر مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھے, شیعان علی میں سے تھے. یعنی وہ شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں کہہ رہا ہوں, فرقوں والی ٹرم میں نہیں. آج ہم اہل سنت اپنے آپ کو شیعان علی سمجھتے ہیں الحمدللہ. ہم اہل سنت, وہ ناسبی والے اہل سنت نہیں. تو انہوں نے آ کے ام سلمہ کو کہا کہ میں ابو ذر غفاری کا غلام ہوں. تو ام سلمہ نے کہا میں تمہیں کھانا شانا بنا کے دیتی ہوں. انہوں نے کہا میں کھانے کی غرض سے نہیں آیا, میں نے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری دوں. تو پھر ام سلمہ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جنگ جمل میں سے واپس آیا ہوں. تو پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ, اب حضرت ام سلمہ ذرا سنیں, رازدار رسول ہیں وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اچھا جب لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی, کوئی علی کے ساتھ تھا, کوئی عائشہ کے ساتھ تھا, تو کس کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کے وقت تو علی کے ساتھ تھا, پھر میرے دل میں وسوسہ آیا جب میں نے عائشہ کو سامنے دیکھا کہ پتہ نہیں وہ حق میں یا یہ حق پہ, پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ نے میرا دل مضبوط کیا اور میں علی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں فتح دی. تو ام سلمہ نے کہا ابو ثابت تو نے بہت ہی اچھا کام کیا, میں رسول اللہ کی بیوی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ علی اور قرآن, علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن اور علی قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گے. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے. ایک کہندے نے جناب جنگاں ہو چکی ہیں نے اے بھائی قیامت تک جنگ جمل صفین نہروان ڈسکس ہوئے گی بھائی, کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے, حتیٰ کہ حوض کوثر پہ ملیں گے. کاش میں دور پیمبر اٹھایا جاتا, بخدا قدموں میں سرکار